اور ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی سماعت کے لیے ٹریبیونلز کا نوٹیفیکیشن جاری۔ سندھ ہائی کورٹ کے منظوری کے بعد الیکشن کمیشن نے ٹریبیونلز کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جسٹس ارشد حسین، جسٹس خادم حسین اور جسٹس عدنان کریم کراچی اور حیدرآباد کی اپیلوں کی سماعت کریں گے۔ اس پر بات کرنے کے لیے شعیب مختار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات لے لیتے ہیں۔ اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی سماعت کے لیے ٹریبیونلز کا نوٹیفیکیشن جو ہے جاری کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی سماعت کے لیے ہائی کورٹ سے جو ہے رجوع کیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ نے اپیلوں کی سماعت کے لیے 6 ججز جو ہے نامزد کیے تھے۔ سندھ ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد جو ہے الیکشن کمیشن نے ٹریبیونلز کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ جسٹس ارشد حسین، جسٹس خادم حسین کونیو اور جسٹس عدنان کریم کراچی اور حیدرآباد کی اپیلوں کی سماعت کریں گے، جبکہ سکھر میں جسٹس ارشاد علی اور جسٹس ذوالفقار ثانوی جو ہے اپنے فرائض انجام دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس سلیم جیسر لاڑکانہ میں کاغذات نامزدگی سے متعلق ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی سماعت کریں گے۔ جی ٹھیک ہے شعیب، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ پی ٹی آئی کے امیدواروں کے خلاف ایم کیو ایم نے الیکشن کمیشن میں اعتراض دائر کر دیا۔ ایم کیو ایم کے رہنما یاسر الدین نے ریٹرننگ افسر ضلع جنوبی کو درخواست دے دی۔ حلقے میں این اے 240 سے حصہ لینے والے 3 امیدواروں کو ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث قرار دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے امیدواروں کے خلاف ایم کیو ایم نے الیکشن کمیشن میں اعتراض دائر کیا ہے۔ اس پر بھی بات کرنے کے لیے شعیب مختار ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا۔ جی بالکل، پی ٹی آئی کے امیدواروں کے خلاف جو ہے ایم کیو ایم پاکستان میدان میں آ گئی ہے۔ ایم کیو ایم نے این اے 240 سے پی ٹی آئی کے 3 امیدواروں کے خلاف جو ہے الیکشن کمیشن میں اعتراض دائر کر دیا ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما یاسر الدین کی جانب سے ریٹرننگ آفیسر کو ضلع جنوبی کے حلقے این اے 240 سے حصہ لینے والے امیدواروں کے خلاف درخواستیں جو ہے دی گئی ہیں۔ این اے 240 سے پی ٹی آئی کے امیدوار رمضان مراد شیخ اور علیم عادل شیخ جو ہے وہ این اے حصہ لے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جو درخواست دی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تینوں امیدوار جو ہے ریاست مخالف سرگرمیوں اور سانحہ 9 مئی میں جو ہے ملوث رہے ہیں۔ امیدوار کا کہنا تھا کہ یاسر الدین ولدیت نصیر الدین پی ایس 108 اور 109 سے امیدوار ہیں، جن کی جانب سے یہ درخواست الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دی گئی ہے۔ این اے 240 کی حدود میں پی ایس 107، پی ایس 108 اور پی ایس 109 آتے ہیں۔ یہ درخواست گزار کا کہنا تھا یہ تمام تر افراد جن کے خلاف درخواستیں دی گئی ہیں یہ صاف و شفاف پرامن انتخابات کو سبوتاژ کرنے کی جو ہے وہ سازش کریں گے، جس پر ریٹرننگ افسران کا کہنا تھا کہ مراد شیخ اور رمضان کے خلاف اعتراضات جو ہے اسکروٹنی والے دن سنے جائیں گے۔ جی بہت شکریہ شعیب، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ اور ناظرین، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آباء و اجداد کی سیاست میں پہچان رکھنے والی کراچی میں لیاری کی قومی اسمبلی کی نشست چھوڑ دی ہے۔ آصفہ بھٹو زرداری نے بھی اس بار پارلیمانی سیاست میں حصہ نہیں لیا۔ آزاد نہوڑیوں کی رپورٹ۔ عام انتخابات قریب آتے ہی سیاسی گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی۔ پیپلز پارٹی نے بھٹو کے قلعہ لیاری کا میدان خالی چھوڑ دیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کسی بھی نشست سے کاغذات جمع نہیں کرائے۔ بلاول کے ساتھ آصفہ بھٹو نے بھی کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے۔ آصفہ بھٹو نے 2024 میں پارلیمانی سیاست میں بھی حصہ نہیں لیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے 2018 میں لیاری سے انتخابی سیاست کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے لیاری اور لاڑکانہ دونوں سے الیکشن لڑا لیکن کامیابی نہ ملی۔ کے پرانے جیالے شکور شاد نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر بلاول کو شکست دی۔ لیاری سے قومی اسمبلی کی نشست بھٹو کے نام سے جانی جاتی ہے۔ 1988 میں شہید بے نظیر بھٹو لیاری سے الیکشن لڑ چکی ہیں۔ آصف علی زرداری نے بھی 1993 میں لیاری سے الیکشن لڑا۔ شہید ذوالفقار بھٹو نے بھی لیاری سے انتخابات میں حصہ لیا تھا۔ بے نظیر سمیت تینوں نے لیاری کی نشست جیتی۔ اس بار بھٹو خاندان نے لیاری کی نشست جیالوں کے حوالے کر دی۔ آزاد نوڑیو، کراچی۔ پیپلز پارٹی نے کراچی اور سندھ سے نون لیگ کی جیت کا دعویٰ مسترد کر دیا۔
عبدالقادر پٹیل کہتے ہیں کہ نون لیگ ایک حلقہ بتا دے جو ماضی میں جیتا ہو۔ عبدالقادر مندوخیل بولے کہ لوگ شہباز شریف سے سوال کریں گے، وزیراعظم بن کر بھی 1 روپے کا کام نہیں کیا۔ اس حوالے سے کاوش میمن کی رپورٹ۔ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو نشانے پر رکھ لیا، شہباز شریف تنقید کی زد میں آ گئے۔ عبدالقادر مندوخیل نے کہا شہباز شریف عوام سے کیا بول کر ووٹ لیں گے، عوام بے وقوف نہیں، لوگ سوال کریں گے، وزیر اعظم بن کر بھی آپ نے 1 روپے کا کام نہیں کیا۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے، آج وہ MNA بننے کے لیے درخواست دی ہے اور لوگوں سے کیا کہے گا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ تقریر میں کیا کہے گا کہ مجھے آپ ووٹ دو، میں MNA بن کے آپ کی خدمت کروں گا۔ تو عوام بیوقوف تو نہیں ہے، ہر آدمی کے پاس، ہر خواتین کے پاس اسمارٹ فون موجود ہے، وہ ان سے سوال نہیں کرے کہ آپ تو بھائی صاحب آپ تو وزیر اعظم بن گئے تھے اور آپ کا دوسرا امیدوار وزیر خزانہ بن گیا، آپ نے تو 1 روپے کا کام نہیں کیا۔ عبدالقادر پٹیل نے کراچی سے نون لیگ کی جیت کا دعویٰ مسترد کر دیا، کہا نون لیگ کے لیے کراچی یا سندھ کی زمین زرخیز نہیں، نون لیگ ایک حلقہ بتا دے جہاں ماضی سے جیتا ہو۔ دعوے کو تو ہم روک نہیں سکتے، وہ تو آپ بھی کر سکتے ہیں کہ میں کراچی کو فتح کر لوں گا، لیکن وہ کوئی ایک حلقہ ایسا بتا دیں جس میں ماضی میں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہو۔ میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ نون کے لیے کراچی سمیت پورے سندھ کی زمین زرخیز ہے، بالکل بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ کوشش بیکار ہے۔ ضلع کیماڑی سے آج پیپلز پارٹی کے قادر مندوخیل، قادر پٹیل، لیاقت آسکانی، مسعود مندوخیل اور محمد آصف خان نے کاغذات کی جانچ پڑتال مکمل کروا لی۔ کیمرامین سجاد کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ ایک بار پھر بات کریں گے گلشن اقبال بلاک 1 لارب اپارٹمنٹس فلیٹ میں آتش زدگی، آگ شارٹ سرکٹ کے باعث بجلی کی تاروں میں لگی ہے۔ بات کر لیتے ہیں جاوید قائم خانی سے۔ جاوید، تازہ ترین صورتحال بتائیے گا۔ بلاک 1 اور لارب اپارٹمنٹ کے جو بلاک 7 ہے اس کی 3rd فلور پر جو ہے فلیٹ کے گھر میں جو ہے یہ آتشزدگی کا واقعہ پیش آیا اور ابتدائی طور پر یہ تحقیقات کی گئی ہے کہ الیکٹرک عملہ اور دیگر عملہ پہنچ گیا، تمام بجلی کی جو کنیکشن ہے انہیں منقطع کیا گیا، گیس کی کنیکشن کو منقطع کر دیا گیا ہے اور اس آگ جو ہے وہ فلیٹ کے کچن میں لگی اور اس وقت جو ہے نہ ہی کسی قسم کے کھانے پکانے کا عمل جو ہے وہ کیا جا رہا تھا، تمام چیزیں بند تھی، چولہا اور دیگر چیزیں جو تھی وہ آف تھی، لیکن آگ جو ہے پھر بھی لگی، جس کے باعث ابتدائی طور پر یہ کہنا ہوگا، کام کا کہنا ہے کہ آگ جو ہے وہ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ہوگی، لیکن اس کے حوالے سے مزید تحقیقات کی جائیں گی۔ لیکن آگ کچن میں لگی اور اپنی وجہ آپ کے تحت علاقہ مسجد آس پڑوس کے جو لوگ ہیں انہوں نے دروازہ توڑ کر جو ہے وہ فلیٹ میں داخل ہوئے اور دھواں نکلتے ہوئے دیکھا تو پڑوس کی جو خاتون جو ہے انہیں کی جانب سے جو ہے وہ پہلی اطلاع دی گئی تھی فائر بریگیڈ کو اور اسی طرح اپنی وجہ آپ کے تحت فائر بریگیڈ، الیکٹرک، ریسکیو اداروں کے پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے وہ آگ سے بجھا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد آ کر فائر بریگیڈ کام نے جو ہے فائنل کیا اور سچے کے بعد اب اس وقت جو ہے وہ الیکٹرک کی ٹیمیں یہاں موجود ہیں اور ان کے گھر کی تمام وائرنگ کو جو ہے وہ چیک کیا جا رہا ہے۔ اس پارٹی کے اندر کسی قسم کی جانی نقصانات کے خلاف موصول نہیں ہوئی ہے اور کچن کے ساتھ جو ایریا ہے لکڑی کا کام جہاں پر کیبنٹس اور وغیرہ کی ان میں جو ہے آگ لگی ہے، اس کے علاوہ تمام گھر محفوظ ہے اور کسی قسم کی جانی نقصان کے خلاف موصول نہیں کی گئی۔ ٹھیک ہے جاوید، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ کراچی میں مسیحی برادری کرسمس منانے میں مصروف ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ اور صوبائی وزیر اطلاعات محمد احمد شاہ نے سینٹ پیٹرک کیتھیڈرل چرچ، ہولی ٹرینٹی کیتھیڈرل چرچ کا دورہ کیا۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ۔ سینٹ پیٹرک چرچ میں کرسمس کا آغاز صبح سویرے عبادت سے ہوا۔ اس موقع پر مسیحی برادری نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور کہا کہ کرسمس پیار و محبت کا درس دیتی ہے۔ The thing is, I'm so much happy because I meet my Filipino community and Pakistani Christian also. So we are very thankful to God and say Merry Christmas to everyone. Wishing you everybody a very Merry Christmas and a Happy New Year because we'll be celebrating New Year well as on the 31st. So wishing everybody, the whole country, a very happy Merry Christmas. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر اور نگراں صوبائی وزیر اطلاعات احمد شاہ نے سینٹ پیٹرک چرچ کا دورہ کیا۔ بولے کتنا حسین اتفاق ہے کہ آج ہم دو خوشیاں ایک ساتھ منا رہے ہیں۔ اتنا پرمسرت موقع ہے، ایک طرف کرسمس ہے اور دوسری طرف قائد کی پیدائش کا دن ہے، اس کو قوم سیلیبریٹ کر رہی ہے اور ہم خود بھی
بہت ہمارے لیے متورک دن ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو تکریم اور عقیدت اور محبت مسلمانوں کے دلوں میں بھی کسی سے کم نہیں ہے. پہلے گئے مزار قائد پہ کیونکہ آج ہمارے قائد کی بھی برتھ ڈے ہے, اور اس کے بعد یہاں آئے کیونکہ آج ہم یسوع مسیح کی بھی سالگرہ منا رہے ہیں. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ اور صوبائی وزیر اطلاعات نے سینٹ پیٹرک چرچ میں مسیحی برادری کے ساتھ کیک کاٹا اور مسیحی برادری کی خوشیوں میں شریک ہوئے. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے ہولی ٹرنیٹی چرچ میں بشپ کراچی فیڈرک جان سے ملاقات کی. کیمرامین حیدر علی کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21. آرٹس کونسل کے زیر اہتمام بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ اور کرسمس کی مناسبت سے میوزیکل پروگرام کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا. سید زبیر راشد کی رپورٹ. آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں منعقدہ میوزیکل پروگرام میں نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر, صوبائی وزراء احمد شاہ, جنید علی شاہ اور میئر کراچی مرتضی وہاب نے بابائے قوم محمد علی جناح کی سالگرہ کا کیک کاٹا. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے کہا کہ زندہ قومیں اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں. آج ہم سب کے لیے یہ خوشی کا موقع ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 148واں یوم پیدائش ہے. زندہ قومیں چاہے وہ کسی مذہب سے ہوں اپنے محسنوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں. نگراں وزیر اطلاعات احمد شاہ نے کہا کہ ثقافت کی اہمیت یہی ہے. بظاہر آپ تھوڑے ہوں گے لیکن آپ کا کام دیے کی روور گلوکاروں نے اپنی آواز کا جادو بھی جگایا. تقریب میں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کیا اور مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی. کیمرامین شکیل خان کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21. کلفٹن کلاک ٹاور پر اسٹائل رن وے فیشن شو شروع ہو گیا. کیٹ واک کرتی ماڈلز نے خوبصورت اور نت نئے ڈیزائنز متعارف کرا دیے. مزید بتائیں گے سید زبیر راشد جو اس وقت اداکارہ سنیتا مارشل کے ساتھ موجود ہیں. ہاں جی بالکل, دیکھیں ٹی وی کی مشہور و معروف اداکارہ اور ماڈل سنیتا مارشل اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں اور آج ہم جو ہیں ایک فیشن شو میں موجود ہیں اور عروسی لباس زیب تن کی ہوئی سنیتا مارشل نے یقیناً خوبصورت سی جو نت نئے ڈیزائن ہیں اس کو متعارف کرایا ہے اور خوبصورت سے لباس کی جو ہے عکاسی ہمارے کلچر کی عکاسی کرتی ہوئے ہمیں دکھائی دیتی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں, آپ سے ان کی بات کراتے ہیں. آپ کا بھی شکریہ سنیتا, ہر دفعہ کی طرح آج بھی بڑی دلکش بہت خوبصورت لگ رہی ہیں. مجھے بتائیں شادیوں کا سیزن ہے, فیشن واک بھی آج آپ نے کی, کیا کہنا چاہیں گی؟ یہ SRF سیزن 14 ہو رہا ہے, پہلے بھی ہو چکے ہیں اور میں نے پہلے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے ان میں, اس دفعہ بھی کیا ہے. ہر دفعہ ضیاء ظفر اس کو آرگنائز کراتے ہیں اور زبردستی کھینچ کے لے ہی آتے ہیں. تو ابھی جو ڈریس میں نے پہنا ہوا ہے یہ ہے بائی G2 اینڈ جولری جو ہے وہ امیج کی ہے. میک اپ از بائی اسپاٹ لائٹ اینڈ ایز یوزول جو کیوس ہوتا ہے بیک اسٹیج وہ ہے اور شو ہمارا بالکل ابھی اسٹارٹ ہونے والا ہے. یقیناً شو اسٹارٹ ہونے والا ہے. اچھا جی, شادیوں کا سیزن ہے سنیتا, آپ تو بڑا ایک تجربہ رکھتی ہیں میک اپ کے حوالے سے, اور جو عروسی لباس ہیں, جو نئی دلہنیں جو ہیں ابھی ان کی شادی ہونے جا رہی ہیں, ان کو کیا مشورہ دینا پسند کریں گے؟ ان کے لیے یہی فائدہ ہے, یہ فیشن شوز دیکھ کے دے کین ایزیلی ڈیسائیڈ کہ ان کو کس ڈیزائنر کے کپڑے پہننے ہیں, سو دے کین چوز, سو اٹ میکس دیئر لائف ایزیئر آئی گیس. صحیح ہے. اچھا جی, کرسمس کا بھی موقع ہے, سنیتا مارشل بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. مجھے بتائیں کیا مبارکباد کا ایک پیغام دیں گے کرسمس کے اس پروکار موقع پر؟ یس, میری کرسمس ٹو آل دوز ہو آر سیلیبریٹنگ اینڈ انجوائے. یقین ہے جی, سنیتا مارشل نے جو ہے کرسمس کی مبارکباد بھی دیتی ہے. اس کے علاوہ سنیتا مارشل نے جو ہے جو نئی دلہن ہیں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں تو ان کو مشورہ بھی دیا ہے کہ خوبصورت سے میک اپ کے ساتھ جو ہے اپنے عروسی لباس کی عکاسی کریں. تاہم یہ جو فیشن واک ہے ابھی کچھ ہی دیر میں سٹارٹ ہونے جا رہا ہے جس میں سنیتا مارشل جو ہے اس میں خوبصورت سی جو ایک ریمپ واک ہے وہ پیش کریں گی. جی, اس کے ساتھ یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا.